بکری ہے وہ بیماری کی شدت کو برداشت نہیں کرتی، وہ زیادہ جلدی ظاہر کر دے گی، وہ آپ کو بتائے گی کہ میں بیمار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہے، بنسبت بھیڑ کے شو کرنے کی وجہ سے بھیڑ جانور وہ مر جاتا ہے اور فارمر کو نقصان ہوتا ہے۔ بھیڑ ہے وہ بچا کچا چارہ بھی کھا جائے گی، بڑے جانوروں کا چارہ کھا جاتی ہے۔ آپ نے اپنے فارم پر باڑے پر شیڈ میں 50 سے 60 بکریاں رکھی ہوئی ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ایم جلالی۔ تو آج ہم بات کریں گے گوٹ فارمنگ اور شیپ فارمنگ میں، اس کا موازنہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے کہ کون سی فارمنگ زیادہ بہترین ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، گوٹ فارمنگ زیادہ بہتر ہوتی ہے یا شیپ فارمنگ بہتر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں گوٹ فارمنگ، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ جو گوٹ فارمنگ ہے وہ پاکستان کے پنجاب بھر میں، پاکستان کسی بھی صوبے میں، کسی بھی ضلع میں آپ آسانی سے اس کی فارمنگ کر سکتے ہیں۔ اس کی آپ اسٹال فیڈنگ فارمنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے شیڈ میں بھی اس کی فارمنگ کر سکتے ہیں، باڑا بنا کر بھی اس کی رہائش کر سکتے ہیں، اس کی فارمنگ کر سکتے ہیں، وہ بہترین آپ کو رزلٹ دے گی کسی بھی۔ اس کے بعد جو بکری کی مارکیٹ ہے وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، صوبے میں، شہر میں، دیہات میں، گاؤں میں اس کی مارکیٹ ہے۔ ہر منڈی میں اس کی مانگ ہے۔ جو گوٹ فارمنگ ہے وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، وہ لوگ اس کو بکری کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھیڑ ہے اس کی مارکیٹ پاکستان کے ہر صوبے، ہر ضلع، گاؤں، شہر میں نہیں ہے۔ یہ جو بھیڑ کی فارمنگ ہے وہ صرف پاکستان کے مخصوص صوبے یا علاقوں میں ہے۔ جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ شیپ فارمنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو پٹھان لوگ ہیں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں، یا جو ریگستان میں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بھیڑ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ لوگ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی فارمنگ کرتے ہیں۔ اس کو ہر صوبے، ہر شہر پاکستان کے میں اس کی فارمنگ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد خوراک پر ڈیپینڈ آ جاتا ہے۔ جو بکریوں کی اسٹال فیڈنگ ہے وہ ہم بکریوں کی چرائی پر بھی اس کی پرورش کر سکتے ہیں، اس کی فارمنگ سکسیسفل کر سکتے ہیں، کامیاب کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شیپ فارمنگ ہے، جو بھیڑ ہے، وہ ہم اس کی چرائی پر ہی اس کی فارمنگ کامیاب بن سکے گی۔ ہم اسٹال فیڈنگ دے کر، کھلی میں چارہ دے کر اس کو کامیاب نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں کامیاب کر سکتے اس کو۔ اس کی جو پرورش ہے، جو پیداوار ہے، وہ ہم کو اسٹال فیڈنگ پر نہیں دے گی۔ اس کے بعد اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ جو بچوں کی ریشو ہے وہ بکری بچے زیادہ دیتی ہے بنسبت بھیڑ۔ جو بکری ہے وہ آپ کو 60% جو بکری ہے اس کی وہ 2 بچے دیتی ہے، لیکن جو بھیڑ ہے وہ 60% ایک بچہ دیتی ہے۔ اس کے بعد جو بکری ہے وہ 20% ایک بچہ دیتی ہے، لیکن جو بھیڑ ہے وہ 20% 2 بچے دیتی ہے۔ اس کے بعد جو بکری ہے وہ 3 بچے بھی دیتی ہے، لیکن جو بھیڑ ہے وہ صرف 5 سے 10% ہی 3 بچے دے گی آپ کو۔ وہ بچوں کی ریشو بھی بکری سبقت لے گی، زیادہ ہوگا بھیڑ کی نسبت۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دودھ کی، ہم ڈفرنس کرتے ہیں۔ جو بھیڑ کا دودھ ہے وہ اتنا زیادہ دودھ نہیں ہوتا، بھیڑ صرف اپنے بچے ہی پال سکتی ہے، آپ کو وہ دودھ نہیں دے گی۔ وہ آپ کو اتنا وافر مقدار میں نہیں دودھ ہوتا کہ آپ اس کو گھر میں استعمال کر لیں یا اپنے بچوں کو، انسانوں کے بچوں کو آپ پلا سکیں۔ جو بکری ہے اس کا دودھ وافر مقدار میں ہوتا ہے، 2 سے 2.5 کلو، 3 کلو تک بکری دودھ دیتی ہے، جس سے وہ اپنے بچے بھی پالتی ہے اور آپ کے بچے بھی، گھر کی ضروریات تھوڑی بہت جو ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اس میں ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنس ہوتا ہے۔ جو بکری کا ذائقہ، دودھ کا ذائقہ ہوتا ہے وہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے، وہ لذیذ دار ہوتا ہے بنسبت جو بھیڑ ہے اس کا دودھ تھوڑا نمکین ہوتا ہے۔ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، تھوڑی بہت اس میں سمیل وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے بنسبت بکری کا جو دودھ ہے وہ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے گوشت کا موازنہ۔ جو بکرا ہے یا بکری ہے اس میں گوشت کی، میٹ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، وہ جلدی گوشت کو پیداوار بڑھا دیتی ہے، اس کا گوشت زیادہ ہوتا ہے بنسبت جو بھیڑ ہوتی ہے۔ بھیڑ کا گوشت اتنا زیادہ نہیں بڑھتا، وہ اتنا وزن نہیں کرتی، اس کا وزن تقریباً 25 سے 30 کلو زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ لیکن جو بکرا ہے یا بکری ہے اس کا وزن 50 کلو، 2 من تک، 3 من تک ہی ریکارڈ کیا گیا۔ لیکن جو بھیڑ ہے اس کا اتنا زیادہ وزن نہیں ہوتا، خوراک دینے کے باوجود وہ اس کا جو بڑھنے کا دار و مدار ہے، جو سسٹم ہے وہ سست ہوتا ہے۔ اس طرح یہی اس کا دار و مدار اسی طرح ہے جس طرح گائے اور بھینس کا دار و مدار ہے۔ جو گائے ہے وہ زیادہ پرورش کرتی ہے، گوشت کی پیداوار تیزی سے بڑھاتی ہے بنسبت بھینس کے، تو یہ بکرا اور بھیڑ کا بھی یہی سسٹم ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کے جو
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بھیڑ ہے وہ سبقت لے جاتی ہے کسی معاملے میں بکری سے، اور بکری زیادہ سبقت لیتی ہے، زیادہ اس کا موازنہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیماری کے خلاف جو ہے سسٹم ہے، جو بکری ہے وہ بیماری کی شدت کو برداشت نہیں کرتی، وہ زیادہ جلدی زہر کر دے گی، وہ آپ کو بتائے گی کہ میں بیمار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہے، بنسبت بھیڑ کے۔ بھیڑ آپ کو بتائے گی نہیں، وہ اتنی زیادہ سست ہوتی ہے، وہ برداشت کرتی ہے، اتنا وہ چلاک نہیں ہوتا۔ بھیڑ جانور جو ہوتا ہے سست ہوتا ہے، وہ سستی کا شکار ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی نہ بتانے کی وجہ سے وہ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے، فارمر کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ جب فارمر کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بھیڑ جانور ہے وہ بیمار ہو گیا، جب اس کی ڈائیگنوز کی جاتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنے سے وہ باہر ہو جاتا ہے، اتنا وہ لاغر ہو جاتا ہے، نہ بتانے کی وجہ سے، نہ وہ علامات شو کرنے کی وجہ سے بھیڑ جانور وہ مر جاتا ہے اور فارمر کو نقصان ہوتا ہے۔ بنسبت جو بکری کا کو مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح کے علامات شو کرتے ہیں کہ اپنے مالک کو، فارمر کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جانور بیمار ہے، تاکہ وہ اس کا علاج کروائے، اس کی ٹریٹمنٹ کروائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد جو بھیڑ ہے وہ پاکستان کے ہر صوبے میں اس کو آپ نہیں رکھ سکتے، وہ آپ مخصوص علاقوں میں ہی بھی اس کی پرورش کریں گے۔ آپ پاکستان کے کسی پنجاب کے ضلع میں یا خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں یا بلوچستان یا سندھ کے کسی بھی ہر ضلع میں اس کی پیداوار نہیں بڑھا سکتے، اس کی جو فارمنگ ہے وہ نہیں کر سکے۔ بنسبت جو گوٹ فارمنگ ہے، گوٹ فارمنگ جو ہے وہ زیادہ اپروچ کر رہی ہے، وہ کامیاب ہے، لوگوں کو زیادہ فائدہ دے رہی ہے۔ وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے، کسی بھی ضلع میں، کسی بھی علاقے میں، ٹھنڈے گرم سرد، ہر علاقے میں وہ کامیاب فارمنگ ہے، گوٹ فارمنگ ہے۔ بنسبت جو بھیڑ فارمنگ ہے، یہ صرف ریگستان کے علاقے میں اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ جو قبائلی علاقے ہیں، جو جس طرح پٹھان لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کی یہ قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو گوٹ فارمنگ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جب آپ اس کی پرورش کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، جب منڈی میں لے جائیں گے آپ اپنا جانور، تو وہ لوگ زیادہ اس کے خریدار ہوں گے۔ جس چیز کے زیادہ لوگ خریدار ہوتے ہیں اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو بھیڑ ہے، جانور ہے، اس کے خریدار کم ہوں گے اور اس کی قیمت بھی کم ہوگی۔ جو آپ نے اپنے جانور اور لاگت لگائی ہوتی ہے وہ آپ کو اتنا منافع نہیں دے گی، جس سے آپ لاسز میں جا سکتے ہیں۔ یورپ کنٹریز میں بھیڑ کی فارمنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے، وہاں پہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے فارمر کی ہیلپ کرتی ہے۔ یورپین ممالک کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے فارمر کی فل سپورٹ کرتی ہے، اس کی امداد کرتی ہے، اپنے فارمر کو فائدہ دیتی ہے تاکہ وہ گوٹ فارمنگ چھوڑ کر شیپ فارمنگ کریں، کیونکہ جو ان کی اون ہوتی ہے، جو ان کے اوپر وول ہوتی ہے، اس کی سیل، اس کی جو اس کی قیمت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ اپنے فارمر سے وہ وول اون خریدتی ہے، لیکن پاکستان میں اس اون کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے۔ جو فارمر، جو حضرات پاکستان میں شیپ فارمنگ کر رہے ہیں، گرمی کے سیزن میں اگر ان کو اون اتارنے کی ضرورت پڑی ہے تو وہ کسی نہ کسی آدمی کو، کسائی کو پیسے دے کر ہی وہ اس کی اون اتاریں گے، اس کی وول اتاریں گے۔ جو یورپ کنٹریز ہیں، جو دوسرے ممالک ہیں، وہاں پہ لوگ اون خریدتے ہیں اور بہت مہنگے داموں خریدتے ہیں اون، اور فارمر کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کی خصوصیات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس خوراک کا جو بندوبست ہوتا ہے وہ بھی بھیڑ کی جو خوراک ہے اور بکری کی جو خوراک ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ جو بکری ہے اس کی ایک مخصوص خوراک ہوتی ہے، اگر آپ اس کو خوراک نہیں دیں گے، وہ نخیلے ہوتی ہے، وہ نئی خوراک کھائے گی، وہ بیمار ہو جائے گی، لیکن وہ اپنی پسندیدہ خوراک چھوڑ کر دوسری خوراک نہیں کھائے گی۔ بنسبت جو بھیڑ ہے وہ بچا کچا چارہ بھی کھا جائے گی، بڑے جانوروں کا چارہ کھا جاتی ہے، وہ اگر گلا سڑا چارہ بھی ہوگا وہ بھی کھا لے گی، وہ پیٹ بھر لے گی۔ بنسبت بکری کے، بکری صاف ستھرا چارہ کھائے گی، خشک چارہ کھائے گی، وہ پیارا جو تر و تازہ چارہ ہوگا وہ کھائے گی۔ بنسبت جو بھیڑ ہے وہ 2-3 دن کا بھی چارہ کھا جائے گی، پتے کھا جاتی ہے، جڑی بوٹی، تمام جڑی بوٹی کھا جاتی ہے، درختوں پر گزارا کر لیتی ہے۔ سخت جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی کھا کر اپنا گزارا کر لیتی ہے، لیکن بکری جو اس طرح کا چارہ نہیں کھائے گی، جس کی وجہ سے فارمر کو نقصان ہوگا۔ یہ بھی ایک فارمر کو فائدہ ہوتا ہے بھیڑ رکھنے کا، کہ جو ان کے بڑے جانوروں کو جو چارہ ہوتا ہے وہ بھیڑ آرام سے ایزیلی کھا لیتی ہے، بنسبت جو بکری ہے وہ چارہ نہیں کھائے گی۔
تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا، مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے اپنے فارم پر باڑے پر شیڈ میں 50 سے 60 بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو وہاں پہ آپ 10 سے 20 بھیڑیں بھی رکھ لیں، تاکہ آپ کا جو خوراک ہے وہ اس کا بندوبست خود بخود ہوگا، وہ آپ کو خوراک اس کی ایکسٹرا بندوبست نہیں کرنا پڑے گا، وہ آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کو پرافٹ بھی ملتا رہے گا۔